اچھا مجھ سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں ٹرانسپلانٹ کے بعد کیا ہوگا. یہ بھائی ان کا ٹرانسپلانٹ ہوا تھا سندھ میں لوور بیلٹ میں, یہ جو کشمور اور یہ اوور آل انٹیریئر سندھ میں بی نے تباہی مچائی ہوئی ہے. ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ بات کر رہا ہوتا ہوں کہ پریونشن جو ہے وہ از آلویز بیٹر دین کیور, لیکن جن کے جگر سکڑ گئے ہیں, پیٹ میں پانی ہے, ہر تیسرے مریض کے یہ حالات ہیں, تو وہ تو ٹرانسپلانٹ ہی ہوں گے. پاکستان میں اس ٹائم 8 سے 10 ہزار سالانہ لیور ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے. یہاں لوگ خون عطیہ دیتے کے ٹائم بھاگ جاتے ہیں, تو پھر ڈونر تو لیونگ ڈونر یہاں ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے. ڈونر بھی جو جس نے جگر عطیہ کرنا ہے لیونگ ڈونر ہے, یہاں کیڈاویرک نہیں ہے. یعنی یہ والا سین نہیں ہے کہ جیسے امریکہ میں یا یورپ میں کہ جو مرنے سے پہلے اپنے آپ عطیہ کر دیتے ہیں, یا ڈیسیزڈ ڈونر ٹرانسپلانٹ پروگرام جو ہوتا ہے وہ یہاں نہیں ہے. تو یہاں لینا بھی کسی رشتہ دار سے ہے, پھر اس میں ہوٹا کے بڑے سخت لاز ہیں. تو اگر اس ساری چیز کو بہت پہلے ہی روک لیا جائے, یعنی کہ ہیپاٹائٹس پیدا ہوتے ہی بچے کی ویکسینیشن ہو جائے, اس کے جسم میں ہیپاٹائٹس بی نہ جائے, تو یہ سارا کھاپا ہی ختم ہے. یہ بھائی کا دیکھیں, دکھاؤ, ان کا لیور ٹرانسپلانٹ ہوا ہوا ہے, پیٹ پہ نشان دیکھیں. یہ جو پراپر اس کا یہ نشان ہے, یہ لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے جو پیٹ کھولا جاتا ہے اور جگر رکھا جاتا ہے, یہ اس کا نشان ہے. بینز سائن, جیسے مرسیڈیز بینز کی گاڑی ہوتی ہے نا, اس طرح کا سائن ہے. کب ہوا تھا لیور ٹرانسپلانٹ آپ کا؟ یہ ویڈیو ہم آپ کی اجازت سے بنا رہے ہیں. 2020 میں میرا ٹرانسپلانٹ ہوا تھا ادھر سندھ میں گمبٹ میں. میں بھی وہیں تھا اس ٹائم. جی آپ بھی وہیں تھے. آپ چیک کس نے کیا تھا؟ چیک بھی میں نے کیا تھا. جی چیک بھی آپ نے کیا تھا. پہلے آئے تھے جب میری بیوی نے, وائف نے مجھے دیا تھا جگر. وائف نے, اس کی وائف نے اس کو جگر دیا تھا. اور آپ دیکھیں ٹرانسپلانٹ کے بعد بالکل فٹ ہے. وائف کیا کر رہی, کتنے بچے ہیں اب؟ میرے 3 بچے ہیں, 2 ٹرانسپلانٹ کے بعد ہوئے ہیں, ابھی 4 سال میں. بیوی نے جگر دیا تھا اور اس کے بعد 2 بچے بھی پیدا ہو گئے. تو دینے والے کا بھی آپ دیکھ لیں آؤٹ کم کتنا اچھا ہے, اور لینے والے کا لیور صحت اس کی بالکل اچھا. ایک بار بھی پھر گمبٹ نہیں گیا اس کو چیک کرانے, بالکل صحت اس کی اوکے ہے. جیسے لوگ بولتے ہیں کہ بچہ نہیں ہوگا بعد میں, جیسے دیہاتی لوگ ہیں نا, بولتے ہیں ٹرانسپلانٹ کے بعد میں بچہ نہیں ہوگا. 2 بچے ہیں میرے, ایک بیٹا ہے اور بیٹی ہے. ایک پہلے بیٹا تھا. یعنی کہ اس کے بعد ٹرانسپلانٹ جب بیگم نے دے لیا, اس کے بعد اس نے ایک بیٹا بھی پیدا کیا, ایک بیٹی بھی پیدا کی. تو دیکھیں, میں تو ہمیشہ وہ کہتے ہیں نا عورت عشق کی استاد, ہی جانی مائی والی یاد ہے نا ویڈیو ہماری جو وائرل ہوئی تھی, جیسے آپ بھی وہیں تھے اس جی ٹائم. اس ٹائم میں بھی وہیں تھا. تو اس نے بھی جگر عطیہ کیا تھا. یہ جو ایک خاتون آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں, آپ ریکال کریں گے, یہ گمبٹ کا ہی کیس تھا. جگر کو جگر دے دیا. یہ جو اسمائل ہے, آپ نے ویڈیو بنائی تھی. بالکل میری ہی ویڈیو تھی وہ. تو یہ اسمائل آپ کو کبھی, یہ جو خاتون کی نظر آ رہی ہے اسمائل, آپ کو کبھی بھی نہیں بھول سکتے. تو بھائی اس ساری چیز کو بہت پہلے روک لیں, اور بہت پہلے روکنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہیپاٹائٹس بی, ابھی دیکھیں, اب اسے عقل ہے, یہ اپنے بھائی کو لے کے آیا ہوا ہے, اس کو کالا یرکان ہے, ہیپاٹائٹس بی ہے, مجھ سے علاج کرا رہا ہے تاکہ اس کا جگر نہ سکڑے, جگر کینسر نہ ہو, پیٹ میں پانی نہ پڑے. اس سے بھی بہت پہلے کی سٹیج ہے, ویکسینیٹ ہو جائیں, بی گھسے ہی نہ جسم میں. کتنی پہلے کی سٹیج پہ روکا جا سکتا ہے. تو اس پوری پکچر میں جو ابھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, سارے سینیریو موجود ہیں. ایک بندہ جس کا ٹرانسپلانٹ ہو گیا, ایک بھائی جس کو جسم میں بی ہے لیکن ابھی ڈیمیج نہیں ہے, اور ایک تیسرا سینیریو ہے میرے والا, جس کی باڈی میں بھی بی گھسا ہی نہیں, کیونکہ اس نے ویکسینیٹ ہو گیا تھا. میرے پیرنٹس ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر نہ بھی ہوں تو گلی گلی محلے ہر کسی کو پتا ہو, آج جائیں ہیپاٹائٹس بی اور سی کی اسکریننگ کرائیں. اگر پازیٹیو آ جاتا ہے تو علاج کرائیں, اور اگر نیگیٹو ہے تو بی کی ویکسینیشن نہیں ہوئی تو ویکسین کروائیں. جس شوہر کو ہے اپنی بیویوں کی ویکسین کرائیں. ہم نے یہ ٹیسٹ کیا تو اس سے لے کے آیا ادھر آپ کے پاس, میں ادھر چلو ڈاکٹر صاحب کے پاس, عفان کے ساتھ. ادھر تو یہ بوتلیں لگوا رہا تھا, میں اس کے گھر گیا تو اب یہ بڑا مسئلہ ہے, بی پازیٹیو آ جاتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں تو کمزور ہو گیا, اسے خون کی بوتلیں, ڈرپیں یا پانی کی بوتلیں ٹھوکنی شروع کر دیتے ہیں. کیسی جہالت اور پاگل پن ہے, آپ خود سوچیں, کیسی جہالت. اس نے ڈرپیں لگائی ہوئی تھی, میں ادھر گیا, میں نے یہ کیا کرا ہے, تو تمہیں تو بی ہے ہیپاٹائٹس بی. یہ وہ اویئرنیس ہے. میں تمام ڈاکٹرز کو, پیرامیڈکس کو, نرسز کو, میرے تو بھائی 35 لاکھ فالوور ہیں, یہ پیغام پتہ نہیں کہاں کہاں تک پوری دنیا میں پہنچ جائے گا. آپ سب کی ذمہ داری ہے, آئدر یو آر اے کارڈیولوجسٹ, یا آپ سائیکیٹرسٹ ہیں, یا آپ نیورولوجسٹ ہیں, آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, اگر آپ اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ آگاہی نہیں پھیلا رہے اور صرف کلینک کے بند کمرے میں بیٹھے مریض چیک کر رہے ہیں, نوٹ چھاپ رہے ہیں, دین یو آر ناٹ ڈوئنگ رائٹ ود یور پروفیشن. تو اس چیز کو تو آپ نوٹ کر لیں کہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو آپ ٹھیک نہیں کر رہے. اس چیز کو آپ نوٹس ڈاؤن کر لیں کہ آپ کو اویئرنیس کا کام کرنا پڑے گا, آپ کو آگاہی پھیلانی پڑے گی. اگر آپ آگاہی نہیں پھیلائیں گے تو چیزیں اسی طرح ہوں گی
ٹھیک نہیں ہوں گی. اس کا ٹرانسپلانٹ ہوا, اس کا یہ ہونے نہیں دے گا, اسے پہلے بچا لے گا. تو اب مجھے بتائیں, کیا یہ کام صدقہ جاریہ نہیں؟ کیا یہ کام اللہ کے لیے نہیں؟ کیا یہ پیغام جو پنڈوں, دیہاتوں, گاؤں میں پہنچ جائے اور کسی کی جان بچ جائے؟ میں نے اگر آج یہ ایک مریض اندر کمرے میں چیک کیا ہے تو میں نے صرف اس کی ہیلپ کی ہے. لیکن یہ ویڈیو جس کو آپ سب مل کے میرے ساتھ پوری دنیا میں پھیلائیں گے, یہ کروڑوں لوگوں کی مدد کرے گی. یہ ایک ویڈیو جس کو آپ پوری دنیا میں پھیلائیں گے, یہ کروڑوں لوگوں کی مدد کرے گی. یہ پتہ نہیں کہاں کہاں جائے گی, کس کی کس لیول پر مدد کرے گی, اور وہاں تک ہمارا پیغام پہنچائے گی جہاں تک یہ پیغام پہنچنے کا حق رکھتا ہے. تو خدا را جس حد تک ہو سکے اس پیغام کو پہنچائیے. آج ہیپاٹائٹس بی اور سی کی اسکریننگ کیجئے, اگر پازیٹیو آتا ہے اس کا علاج کیجئے, نہیں تو پھر ان دی اینڈ یہ بھی نوبت آئے گی کہ نہیں آئے گی. یہ ٹرانسپلانٹ والی نوبت بھی آنی ہے کہ نہیں آنی یہ بھی نہیں پتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کو تو بیوی نے دے دیا, لوگوں کو ڈونر ہی نہیں ملتے. اگر ڈونر ہی نہ ملا تو پھر کہاں گئے؟ لوگوں کو ڈونر تک نہیں ملتے. اگر ڈونر ہی نہ ملا تو کیا ملے؟ نہیں, سگے بھائی بھاگ جاتے ہیں. یہ میرے والد کی تصویر ہے فائل کے اوپر. ان کا ٹرانسپلانٹ کے وقت جتنی مشکلات میں نے کاٹی میں جانتا ہوں, میرا اللہ جانتا ہے. اس چائنا ہم لے کے گئے تھے, 1.5 کروڑ خرچہ آیا تھا. تو سندھ گورنمنٹ نے تو بہت بڑی نعمت ہے گمبٹ. تو لوگوں کو بالکل تصور نہیں ہے, لوگوں کو بالکل اندازہ ہی نہیں ہے کہ لیور ٹرانسپلانٹ کوئی پتے کی سرجری کا نام نہیں ہے. یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اور پرائمری ذمہ داری معدے جگر کے اسپیشلسٹ اور میڈیکل اسپیشلسٹ کی آ جاتی ہے, سرجن سے بھی زیادہ, کیونکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کی سٹیج ہم نے دیکھنی ہے. اور اس سے بہت پہلے کی سٹیج ہے پرائمری پریونشن ڈپارٹمنٹس. سندھ گورنمنٹ میں یہ تصویر ہے, ڈاکٹر سعد خالد نیاز صاحب میرے استاد ہیں. میری اکثر بات ان سے ہوتی رہتی ہے, پرائمری پریونشن پہ کام کر رہے ہیں. پرائمری پریونشن سب سے پہلے, اور جنہوں نے ان کا ٹرانسپلانٹ کیا وہ یہ ہیں ڈاکٹر عبدالوہاب ڈوگر صاحب. تو آپ اگر بہت پہلے یہ سٹیج روک لیں گے, چیزیں کلیئر روک لیں گے, تو چیزیں بہت پہلے رک جائیں گی. ادروائز پھر تباہی ہے. اوورسیز جہاں مجھے دیکھ رہے ہیں, دنیا میں جہاں میرا پیغام پہنچ رہا ہے, خدا را اپنی صحت کو دیکھیں. یہ نوبت آنے سے بہت پہلے معاملات روکے جا سکتے ہیں. اپنی ہیلتھ کو پہلے دیکھیں. زندگی میں صحت سے, آج میرے پاس ایک بندہ آیا, اس کا نا مجھے بتا رہا ہوں کہ فلانا کلاس فیلو جو تھا نا, اس کا 34-35 سال کی عمر میں اس کی ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہو گئی ہے. خود اس کا 110 کلو وزن تھا, کنسٹرکشن کا کام کرتا تھا, سریا بجری سیمنٹ اور یہ سپلائی کرتا تھا. شوگر اس کو ہونے جا رہی تھی, حالات اس کے پتلے تھے, موٹا کھٹوس ہوا تھا. میں نے اسے کہا بھائی تو ورزش کر, ڈائٹ کنٹرول کر, اپنا وہ کر. کہتا ٹائم نہیں ملتا. میں نے کہا تو چاہ رہا ہے کہ اگلی دفعہ تیری خبر کوئی مجھے سنائے کہ تو ہارٹ اٹیک سے مرا ہے؟ ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں نے ہیلتھ کو پریورٹی رکھا ہی نہیں ہوا. ہمیں موبائل چاہیے, کبھی نہیں جائیں گے لوگ کہ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, اپنا علاج کرا لیں یا کچھ دیکھ لیں. نیا موبائل لے لیں, ٹک ٹاک پہ ننگے ہو کے ناچ لیں, الٹے لٹک کے تماشے کر لیں, گند کھا لیں جا کے بازار سے, جو تماشا کر سکتے ہیں کر لیں. کھانے کو پیسے نہیں ہوں گے, بیویوں کی بالیاں بیچ کے موبائل لے آئیں گے جا کے. ایسا ہمارا معاشرہ. آتا ہی ڈاکٹروں کو بھی پیغام دے دیں جو بیٹھے ہیں, یہ ہیپیٹائٹس بی کا مریض آتا ہے تو ان کو ادھر بوتلیں لگا دیتے ہیں دیہاتوں میں, پنڈوں میں. ان کو بھی پیغام دے دیں کہ مریض کو اچھے ڈاکٹر کے پاس بھیج دیں تاکہ اس کے آگے علاج ہو سکے بی کا. یہیں پہ بوتلیں لگا دیتے ہیں. جیسے اس کو بوتلیں دے دی 2-3, میں اس کے گھر گیا تو میرا کزن ہے, ادھر اس کو بوتلیں لگی ہوئی تھی. میں نے پوچھا کیا, بولا یہ یرکان ہو گیا بھی. سر بوتلیں لگا رہے, کیا ہوگا پھر تمہارا؟ میں آپ کے پاس لے آیا اس کو. بس اس نے جو پیغام دے دیا وہ خود ہی عطائی ڈاکٹروں کے لیے بہت ہے. اپنا خیال رکھیں بھائی, صحت سب سے پہلے. تھینک یو ویری مچ.